نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق کہ شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کی مال و دولت کیسے چھینی اور اولاد کو کیسے قتل کیا، پھر حضرت ایوب علیہ السلام کو کیسے بیماری کے اندر مبتلا کیا، اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر اور اللہ کا شکر ادا کرنا، اور پھر جبرائیل علیہ السلام کا جنت سے پھل لے کے آنا اور حضرت ایوب علیہ السلام کا صحت یاب ہونا۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت خوبصورت بنایا تھا، اور صرف خوبصورتی نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے بے پناہ مال دیا، اور اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بے تحاشا صبر اور شکر کی دولت سے بھی نوازا تھا۔ تو ایک مرتبہ ابلیس آسمانوں پہ گیا، وہاں فرشتے آپس میں بات کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت کا یہ بندہ بہت زیادہ صابر اور شاکر ہے، اللہ رب العزت کی بہت زیادہ حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ تو ابلیس نے جب حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریف سنی تو وہ پریشان ہو گیا کہ میں اتنے عرصے سے محنت کر رہا ہوں، دن رات ایک کر رہا ہوں، پھر بھی اللہ کا نام لینے والا زمین پر کوئی ہے، اور اتنا اللہ کی تسبیح بیان کرنے والا کہ جس کا تذکرہ فرشتے کر رہے ہیں، جس کی تعریف فرشتے کر رہے ہیں۔ تو ابلیس نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آ کر دیکھا، پھر اللہ سے التجا کی کہ یا اللہ، یہ تیرا بندہ تیری عبادت اس لیے کر رہا ہے کیونکہ تو نے اسے بہت زیادہ مال عطا کیا ہے، اگر آپ اجازت دیں مجھے اس کے مال پر مسلط کریں تو پھر میں دیکھوں گا کہ یہ آپ کا کتنا شکر ادا کرتا ہے، کتنی تسبیحات کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے شیطان کو کہا کہ جاؤ، تجھے اختیار ہے۔ تو شیطان ابلیس زمین پر آیا، آ کر اس نے اپنے گروہ کو جمع کیا، گروہ کو جمع کر کے اچانک اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کی جتنی بھی زراعت تھی، کھیتی باڑی اور جتنے مویشی تھے، ان پر حملہ کیا۔ حملہ اس انداز سے کیا کہ زمین کے اندر سے جا کر زمین کے اندر سے اس نے آگ نکالی، جس کی وجہ سے تمام کھیتی اور تمام مویشی ہلاک ہو گئے، کھیتی برباد ہو گئی۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کو جب پتہ چلا، حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کہ اللہ رب العزت نے ہی یہ مال دیا تھا، اللہ رب العزت نے چھین لیا۔ جب دوبارہ ابلیس آسمان پر گیا تو فرشتوں کے درمیان یہ سنا کہ حضرت ایوب علیہ السلام بہت ہی زیادہ صابر اور شاکر ہیں، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یعنی اتنی بڑی مصیبت آئی کہ مال چھن گیا، لیکن انہوں نے ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہا جس سے اللہ رب العزت کی نافرمانی ظاہر ہو، ناشکری ظاہر ہو۔ تو ابلیس نے دیکھا، پھر اللہ سے التجا کی کہ یا اللہ، مجھے اس کی اولاد پر بھی مسلط کر دیں، مجھے اختیار دیں کہ میں اس کی اولاد کو بھی ختم کر دوں، تو پھر دیکھوں گا کہ ایوب علیہ السلام کتنے صابر اور شاکر ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے شیطان کو یہ اختیار بھی دے دیا۔ وہ آیا، آ کر ان کے گھر کو، یوں کہہ لیں زمین کو اس طرح ہلایا جیسے زلزلہ ہوتا ہے، گھروں کے ستون گر گئے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی تمام اولاد اس کے نیچے آ کر دب گئی اور فوت ہو گئی۔ اب جب حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد فوت ہو گئی، دنیا سے رخصت ہوئی، تو اسی دوران وہ ان کی خادمہ کی صورت اختیار کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس گیا۔ جا کر حضرت ایوب علیہ السلام کو کہتا ہے کہ حضور، آپ کا گھر گر گیا اور آپ کی ساری اولاد مر گئی۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ سننے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ، تیرا شکر ہے۔ اب جب یہ کیفیت چل رہی تھی تو اچانک
وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے ایک خادم کا روپ لے کر آیا، روتا گڑ گڑاتا ہوا دوڑتا ہوا آیا، آ کر کہنے لگا کہ حضور آپ کی اولاد کے اوپر چھت گر گئی، مکان گر گیا، آپ کی اولاد خون سے لت پت ہے، ان کے پیٹ پھٹ گئے، آنتیں باہر آ گئی، وہ خون سے تڑپ رہے ہیں۔ اس کا بیان کرنے کا انداز کچھ ایسا تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت صدمہ لگا۔ صدمے کی حالت میں حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ کاش میں دنیا میں آیا ہی نہ ہوتا۔ تو جب حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان سے یہ بات نکلی تو شیطان بہت خوش ہوا کہ میں کامیاب ہو گیا، یعنی حضرت ایوب علیہ السلام سے میں نے ناشکری کروا دی۔ لیکن جیسے ہی حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ لفظ کہا کہ میں آیا ہی نہ ہوتا، تو اسی وقت حضرت ایوب علیہ السلام کو خیال آیا، انہوں نے فوراً توبہ استغفار شروع کر دی۔ اب جب شیطان نے دیکھا کہ انہوں نے تو توبہ استغفار کر دی، اللہ رب العزت سے اس کوتاہی کی معافی مانگ رہے ہیں، تو وہ پھر پریشان ہوا۔ لیکن اس کے دل کو تسلی یہ تھی کہ مال اور اولاد کے، خصوصاً اولاد کے چھننے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام صدمے کی وجہ سے اللہ کی عبادت میں کمی لائیں گے۔ تو ابلیس پھر آسمانوں پہ جاتا ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے، ہاں اب بتاؤ کہ اللہ رب العزت کا وہ بندہ ایوب علیہ السلام کی کیسی حالت ہے؟ تو فرشتوں نے وہی ذکر کیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام بہت زیادہ صابر اور شاکر ہیں، وہ اللہ رب العزت کی عبادت میں مزید کوشش کر رہے ہیں۔ اب جب شیطان نے یہ سنا کافی پریشان ہوا، پھر اللہ رب العزت سے التجا کی کہ یا اللہ، حضرت ایوب علیہ السلام کو آپ نے خوبصورت بھی بنایا اور بہت اچھی صحت دی، اگر آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر مسلط ہونے کی مجھے اجازت دیں، ان کو تکلیف پہنچانے کی مجھے اجازت دیں، تکلیف میں وہ کتنا شکر ادا کرے گا پھر میں دیکھوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے ابلیس کو وہ اجازت بھی دے دی۔ جب ابلیس کو اجازت ملی تو وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا، آ کر دیکھتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نماز کی حالت میں اللہ رب العزت کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس ظالم کو ذرا بھی ترس نہ آیا، اس لعین کو، کہ مال و دولت بھی چھین لیا، اولاد بھی چھین لی، اب حضرت ایوب علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کے لیے آ گیا۔ اب عبادت کی حالت کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام اللہ رب العزت کی یاد میں مگن تھے۔ تو اسی دوران شیطان نے، ابلیس نے حضرت ایوب علیہ السلام کے ناک میں پھونک ماری۔ اب اس کی پھونک اتنی سخت تھی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پورے جسم کے اندر ایک آگ سی دوڑ پڑی، یعنی اتنی گرمی، اتنی تپش حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں شروع ہو گئی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام جب اس گرمی کی وجہ سے جسم پہ خارش شروع ہو گئی، جسم کو جیسے ہی خارش کرتے، کھجلاتے، تو جہاں سے وہ خارش کرتے وہیں سے گوشت کا ٹکڑا اتر کر گر جاتا۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی عبادت نہ چھوڑی، یہاں تک کہ اس بیماری کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں کے ناخن تک گر گئے، اور گوشت، جسم پہ جو تھوڑا بہت گوشت باقی تھا اس کے اندر کیڑے پیدا ہو گئے۔ اب جب کیڑے پیدا ہوئے تو حضرت ایوب علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں، 2 بیویاں حضرت ایوب علیہ السلام کو چھوڑ کر چلی گئی کہ اب ہم ان کے پاس نہیں رہ سکتے، تو وہ چلی گئی۔ تو لیکن ایک بیوی جس کا نام بی بی رحمت آتا ہے، کہ رحمت نام تھا، اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کی رفاقت نہیں چھوڑی، حضرت ایوب علیہ السلام سے وہ حقیقی محبت کرنے والی تھی، تو وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کرتی رہی۔ پھر شیطان ایک بوڑھے آدمی کی صورت کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام جس علاقے کے اندر آباد تھے اس علاقے میں آیا، آ کر لوگوں کو کہا، بڑے بڑے سرداروں کو، کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے میں مل کر آیا ہوں، ان کی بیماری کو میں نے دیکھا ہے، وہ بیماری بہت خطرناک ہے، اور وہ بیماری متعدی ہے۔ متعدی کہتے ہیں کہ جو ایک سے دوسرے کی طرف ٹرانسفر ہو جائے، دوسرے کو لگ جائے۔ تو آپ اگر ایوب علیہ السلام کو اپنے اس علاقے میں رہنے دیں گے
تو ایوب علیہ السلام کی بیماری کی وجہ سے آپ کا پورا علاقہ اس کی زد میں آ جائے گا، سب کے سب اسی طرح بیمار ہو جائیں گے۔ اب وہ علاقے والے اکٹھے ہو کر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کی بیوی کو کہا کہ آپ ان کو لے کر ہمارے علاقے سے، ہمارے گاؤں سے، ہماری بستی سے دور چلے جائیں۔ تو بی بی رحمت مجبور ہو کر حضرت ایوب علیہ السلام کو کندھے پہ اٹھاتی ہیں، اٹھا کر اس آبادی سے، بستی سے باہر لے کر چلی جاتی ہیں۔ وہاں جاتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ زمین بہت ملائم ہے، صاف زمین ہے، وہاں حضرت ایوب علیہ السلام کو لٹا دیا۔ لیکن اس ملعون کو پھر بھی رحم نہ آیا۔ اس نے دوسری چال چلی کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام آبادی سے نکل گئے، لیکن اب مال و دولت تو ختم ہو چکا تھا، جل چکا تھا، اولاد بھی نہیں تھی، تو بی بی رحمت لوگوں کے گھروں میں، آبادی میں جا کر لوگوں کے گھروں میں کام کرتی اور کھانے پینے کا سامان شام کو لے کر چلی جاتی، خود بھی کھاتی، حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی کھلاتی۔ جب کچھ دن یہ سلسلہ چلا تو شیطان پھر آیا، آ کر کہنے لگا کہ یہ عورت حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس رہتی ہے، وہ بیماری اس کو لگے گی، اس کی وجہ سے آپ لوگوں کو بھی لگ جائے گی، گویا آپ اس کو یہاں سے نکال دیں۔ تو لوگوں نے پھر حضرت بی بی رحمت کو مجبور کیا، یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو مجبور کیا۔ تو انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اٹھا کر آبادی سے بہت دور لے گئی، وہاں جا کر حضرت ایوب علیہ السلام کو لٹایا۔ اب جب وہ دوبارہ واپس آبادی کے اندر آتی تاکہ کچھ کھانے پینے کا سامان لے سکے تو لوگ اپنے دروازے بند کر لیتے۔ کافی دن گزر گئے بھوک اور پیاس کے اندر، فاقے کے اندر۔ حضرت بی بی رحمت فرماتی ہیں اپنے خامد کو، حضرت ایوب علیہ السلام کو، کہ آپ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، محبوب پیغمبر ہیں، آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت آپ کو صحت کامل عطا فرمائے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ رب العزت نے اتنے سال ہمیں مال و دولت، اولاد سے نوازا، اپنی رحمتیں ہمارے اوپر نازل رکھی، ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش کرتے رہے۔ اگر آج اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بیماری آئی ہے، تھوڑا امتحان آیا ہے، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس بیماری پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں اور صبر کریں۔ بہرحال حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی آخر پیغمبر کی بیوی تھی، وہ سمجھ گئیں، تو لیکن کوشش جاری رکھی انہوں نے کہ کہیں سے کچھ مل جائے جو حضرت ایوب علیہ السلام کو کھلا سکے، ان کا پیٹ بھر جائے، اپنا پیٹ بھر لیں۔ یعنی کسی کوشش میں بیچاری در بدر پھرتی رہی، لوگوں نے دروازے بند کر لیے، گھر میں داخل ہونا بند ہو گیا۔ تو اسی حالت کے اندر بی بی رحمت پھر رہی تھی، ایک جگہ ابلیس پھر آیا۔ اب اس کمبخت نے دوسرا حملہ شروع کیا کہ ایوب علیہ السلام تو اللہ رب العزت کی تسبیحات سے باز نہیں آئے، تو میں ان کی بیوی کو ورغلاتا ہوں۔ تو وہ آ کر کہنے لگا، ابلیس آیا، آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو کہنے لگا کہ اے بی بی، کیا ایوب کی بیوی تم ہی ہو؟ تو بی بی رحمت نے کہا جی میں ہی ہوں۔ تو کہتا ہے کہ میں ایک بہت اچھا طبیب ہوں، تو میں ایوب کا علاج کر سکتا ہوں، بشرط میری ایک شرط ہے۔ حضرت بی بی رحمت نے پوچھا کہ وہ کیا؟ ابلیس نے کہا کہ ایوب علیہ السلام اگر بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دیں اور شراب پینا شروع کر دیں تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میں حضرت ایوب علیہ السلام کا علاج کر دوں گا۔ اب جب اتنے عرصے سے، کئی سالوں سے ان کی تکلیف دیکھ رہی تھی، کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام کو تکلیف بھی بہت زیادہ تھی، تکلیف کے اندر ظاہر ہے کرہانہ دیکھ کر اگر دل کے اندر سچی محبت ہو تو انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ ان کے دل میں آیا کہ میں بات کر کے دیکھتی ہوں، تو حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آئی، آ کر حضرت ایوب علیہ السلام سے اس حکیم یعنی ابلیس سے ملاقات کا سارا واقعہ بیان کیا کہ ابلیس نے یہ شرط رکھی ہے، کہ اس حکیم نے یہ شرط رکھی ہے کہ آپ بسم اللہ چھوڑ دیں اور شراب شروع کر دیں تو وہ حکیم آپ کا علاج کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ رب العزت نے ان کے جسم کو تو مفلوج کر دیا تھا، بیمار کر دیا تھا، لیکن الحمدللہ ان کی زبان بالکل ٹھیک تھی، جس سے وہ اس تکلیف کی حالت میں، اتنی بری حالت تھی لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت کی
تسبیحات، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا، ذکر کرنا وہ جاری تھا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے جب یہ سنا تو بہت غصے میں آ گئے، اور غصے میں آ کر کہتے ہیں کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا، اگر میں صحت یاب ہو گیا تو تمہیں میں 100 کوڑے ماروں گا۔ تمہیں اتنا نہیں پتہ تھا کہ وہ ابلیس تھا اور اس نے اللہ کے ذکر سے ہمیں ہٹانے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کا اتنا غصہ دلایا کہ وہ اپنی بیوی جو اتنے سالوں سے خدمت کر رہی ہے، تکلیف میں مبتلا، اپنے شوہر کی ہر طرح کی حاجت کو پورا کر رہی ہیں، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام اس معاملے میں غصے میں آئے اور فرمایا کہ کیا تم یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ اللہ رب العزت نے بیماری دی ہے وہی شفا دے گا؟ بہرحال حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھا لی تھی کہ میں 100 کوڑے ٹھیک ہونے کے بعد تمہیں ماروں گا تمہاری اس غلطی پر۔ کچھ وقت گزرا، کچھ دن گزرے تو حضرت ایوب علیہ السلام پر جو بیماری مسلط تھی وہ ان کی زبان کی طرف جانے لگی۔ یعنی پہلے زبان بالکل ٹھیک تھی، باقی جسم سارا بیمار تھا، کیڑوں کا مسئلہ تھا، تکلیف بے تحاشا تھی، خارش بہت زیادہ تھی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان کی طرف جب یہ بیماری جانے لگی تو اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام نے سوچا کہ اگر میری زبان بھی بیمار ہو گئی، یہ تکلیف میری زبان تک پہنچ گئی تو اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کیسے بیان کروں گا؟ تو اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی کہ ربی انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ تو جب حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ دعا کی، اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بلایا، حکم دیا کہ جنت سے ایک سیب لے کر جاؤ، جا کر میرے محبوب پیغمبر کو کھلاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو وہ سیب دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جیسے ہی سیب کھایا تو ان کی تمام تکلیف ختم ہو گئی، یعنی جو درد تھا جسم میں وہ ختم ہو گیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کو کہنے لگے کہ آپ کھڑے ہو جائیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا کیونکہ بیمار ہوں، جسم پہ گوشت نہیں ہے، اتنے عرصے سے اپنے پاؤں پہ وزن تک نہیں ڈالا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور 10 سے 12 قدم چلایا۔ جیسے ہی حضرت ایوب علیہ السلام 10 سے 12 قدم چلے تو طبیعت مزید بہتر ہوئی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر، آپ زمین پر اپنے پاؤں کی ایڑی ماریں۔ جیسے ہی حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پر بائیں پاؤں کی ایڑی ماری تو اللہ رب العزت نے گرم چشمہ وہاں سے جاری کر دیا۔ اب زمین سے گرم چشمہ نکلا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر، ایک مرتبہ پھر ماریں۔ انہوں نے دوسری جگہ ایڑی ماری تو ٹھنڈے پانی کا چشمہ نکل آیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے محبوب، آپ اس گرم پانی سے غسل کریں اور اس ٹھنڈے پانی کو پئیں۔ جیسے ہی حضرت ایوب علیہ السلام اس گرم پانی سے غسل کرتے گئے، اللہ رب العزت ان کے جسم جیسے یعنی وہ گوشت ٹکڑے گرے ہوئے تھے وہ دوبارہ بحال ہوتے چلے گئے، تمام کیڑے ختم ہو گئے، تمام بیماری ختم ہو گئی اور ان کا جسم چاندی کی طرح چمکنے لگا اور ٹھنڈا پانی پیتے گئے۔ حضرت غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام غسل کر رہے تھے تو اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے سونے کی کچھ چیزیں آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر آ کر لگی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے ان کو لیا اور کپڑے میں رکھ لیا۔ تو کچھ وقت کے بعد، کچھ دیر کے بعد جب حضرت ایوب علیہ السلام غسل کر کے بالکل پاک صاف ہو کر بیماری ختم ہو گئی، فارغ ہوئے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے لایا ہوا لباس ان کو پہنایا اور اس کے بعد سونے اور چاندی کا، زیورات، ہیروں کا جڑا ہوا ایک تاج ان کے سر پہ رکھ دیا۔ جب حضرت بی بی رحمت وہ تشریف لائی، کہیں گئی ہوئی تھی بیچاری اسی معاملے کے لیے کہ کوئی چیز تلاش کر کے میں حضرت ایوب علیہ السلام کو کھلا سکوں۔ جب وہ آئی، آ کر دیکھا کہ میرے شوہر، میرے سر کے تاج نہیں موجود جہاں وہ بٹھا کر گئی تھی، لٹا کر گئی تھی، تو وہ پریشان ہوئی۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام ایک سائڈ پہ بیٹھے تھے، شاہانہ لباس تھا،
بہت جاہ و جلال کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت ایوب علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ بی بی کسے تلاش کر رہی ہو؟ تو بی بی رحمت کہنے لگی کہ میرے شوہر تھے، میرے رفیق حیات تھے، وہاں ان کو میں یہاں چھوڑ کر گئی تھی، اب وہ نظر نہیں آ رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام فرمانے لگے وہ کیسے تھے؟ بی بی رحمت کہتی ہیں کہ وہ بالکل آپ جیسے تھے، یوں سمجھ لے کہ آپ کا شبیہ تھے، یعنی شکل و صورت بالکل آپ جیسی تھی، تو وہ یہاں لیٹے ہوئے تھے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ بی بی میں ایوب ہوں، میں ہی تیرے سر کا تاج ہوں، میں ہی تیرا شوہر ہوں۔ تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ایوب علیہ السلام کے گھر کی طرف اشارہ کیا، اب آپ کا گھر کھڑا ہو گیا اور اللہ رب العزت کی قدرت سے آپ کی اولاد بھی دوبارہ زندہ ہو گئی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو لے کے ہم جلد حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔